اکانومی بہت کرائسس میں ہے اس ٹائم. کوئی ایک امریکن مشین آپ اگر امپورٹ کرتے ہیں پاکستان تو کم سے کم ایک اچھی مشین جب آپ کے پاس آتی ہے امریکہ سے یا یورپ سے، وہ 16 لاکھ یا 17 لاکھ روپے کی آپ کو کراچی میں پڑتی ہے. تو اب وہ مشین ہم 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، میکسیمم 2 لاکھ میں آپ کو وہ مشین پورے اسی اسپیسیفیکیشن کے ساتھ، اسی گریڈ کے ساتھ، فنیشنگ کے ساتھ، پرفیکٹ اینگل کے پاس، ایک زبردست مضبوط پلس لائف ٹائم وارنٹی کے ساتھ ہم یہاں دے دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، صرف میرے لیے نہیں، میرے ملک کے لیے، میری قوم کے لیے، میری یہ جو باڈی بلڈنگ فیلڈ میں جو میری خدمات ہیں اس کے لیے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں. جیسے آپ نے سنا ہوگا ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے، تو میرے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ میرے بڑے بھائی طارق ظفر صاحب کا ہے. آج اگر میں اس فیلڈ میں ہوں تو صرف طارق ظفر کی وجہ سے. آج دن تک جو مجھے سب سے زیادہ اپریشیٹ کرا ہے وہ طارق ظفر نے. میں اس فیلڈ میں آیا، میں اپنا وزن کم کرنے کے لیے آیا تھا. مجھے وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ باڈی بلڈنگ کا کام، اس فیلڈ میں ٹریننگ، سب مجھے طارق ظفر بھائی نے سکھایا. تو طارق ظفر میرے استاد بھی ہیں، اور اگر شاگردوں کی میری لسٹ تیار کی جائے تو سب سے پہلے میرے شاگرد طارق ظفر بھی ہیں. طارق ظفر کو میں نے کوچ کیا، وہ مسٹر سندھ بنے، پھر مسٹر پیس پاکستان بنے، نیشنل چیمپئن بنے، اور اس کے بعد بہت ساری تیاریاں اور بہت سارے ایوارڈز طارق ظفر نے جیتے. تو یہ ایک لائف کی ایک کہانی ایک شارٹ میں بتانا، اور ایسے اس پہ تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. میری لائف تو ایسی ہے جس پہ ہم کتاب لکھ سکتے ہیں. 2007 میں سٹارٹ کرتے عاطف انور سے. عاطف انور سے ملاقات ہوئی، اور پھر عاطف انور سے جب طارق ظفر مسٹر سندھ بنے، اور انہوں نے ایک ایسی تیاری کی تھی کہ طارق ظفر کو پہلی دفعہ میں نے سندھ میں کراچی میں کوچ کیا تھا، اور یہاں ہم نے بہت محنت کے بعد ہم آئے تھے. لوگ ہمارا مذاق بھی اڑاتے تھے کہ یہ پاگل ہو گئے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. لیکن کرتے کرتے ہم نے جب مسٹر سندھ جیتا تو اس کے بعد تو بھئی سب لوگ ہمارے دیوانے ہو گئے. ہمارا وہ چھوٹا سا جم باڈی بلڈروں سے بھر گیا، اور ہم نے اس دن کے بعد یہ باڈی بلڈنگ کی کتاب جو ہے، پرانے جتنے استاد گزرے ہیں ان میں سے کئی استاد ایسے کہ انہوں نے اس کتاب کو بند کر کے رکھا تھا. وہ لوگوں کو بتاتے نہیں تھے. خود جب ٹریننگ کرتے تھے تو اپنے جموں کے دروازے بند کر کے اندر ٹریننگ کرتے تھے. اپنی ٹریننگ کے بعد پھر شٹر اٹھا لیتے تھے یا گیٹ کھول لیتے تھے، پھر لوگوں کو بولتے تھے جاؤ اب ایکسرسائز کرو. یعنی اچھی ایکسرسائز اور اچھی ٹیکنیکس، جب یہ سوشل میڈیا کا اتنا دورہ نہیں تھا تو انہوں نے اس کو بند کتاب میں رکھا ہوا تھا. اور وہ کتاب الحمدللہ طارق ظفر نے اور عامر نے کراچی میں کھولا، اور جب سے وہ کتاب کھلا تو پھر الحمدللہ آج ہم فخر سے بول سکتے ہیں کہ صوبہ سندھ، جہاں سے 2000 سے پہلے، سن 2000 سے پہلے کوئی ٹیم جب مصر پاکستان کھیلنے جاتی تھی پاکستان کے مقابلے میں، تو کہا جاتا تھا کہ یہ بھئی یہ سندھ والے جو ہے نا دیہڑی والے مزدور لے کر آئیں. یا نالج نہیں تھی، اویئرنیس نہیں تھی، جم اچھے نہیں تھے. الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سے ایسا کام لیا. ہم نے جب اپنے جم لگائے اور لوگوں کو جم کھول کے دیے، لوگوں کو اچھا ٹرین کیا اور صحیح پروفیشنل ٹریننگ کی، باقاعدہ اس کی تربیت سب کچھ کی، تو آج یہ ہے کہ سندھ میں ہر دوسرے سال کوئی نہ کوئی مسٹر پاکستان کا ٹائٹل سندھ میں آ جاتا ہے. کم و بیش 7 مسٹر پاکستان تو میرے شاگرد بن گئے، جونیئر، سینئر اور نیشنل چیمپئن. ابھی لاسٹ ایئر ہم بشکیک کھیلنے گئے رشیا، وہاں IFBB کا مسٹر ایشیا کا کانٹیسٹ تھا. اس میں فدا حسین بلوچ نے گولڈ حاصل کیا، اور پورے ہم نے کوئی 5 میڈلز جیتے. 32 سال بعد پاکستان کے پاس پروفیشنل بڑے میڈلز آئے. ایسے گلی محلے کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس کے میڈلز تو آتے رہتے ہیں، لیکن جو صحیح IFBB کا ایک پروفیشنل مقابلہ ہوا جس میں 34 سے زیادہ ملک تھے،
رشیا بشکیک میں کرغزستان میں، تو وہاں تو آپ دیکھیں پھر کتنا زبردست ہوا. 2 منٹ.